مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو خود سے اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یہ مشرکین کرتے رہتے تھے الٹی سیدھی چیزیں، تو آج بھی دیکھیں عملی طور پر بھی بہت سی چیزوں کو لوگوں نے حرام کر دیا ہے۔ اور جو ہے جیسے محرم میں نکاح کرنا اب نہیں کر رہے تو عملاً آپ نے حرام ہی کر دیا نا۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ خود سے چیزوں کو حرام مت کرو۔ دیکھیں جیسے خود سے چیزوں کو حلال کرنا حرام ہے، ایسے ہی خود سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ سفر میں نکاح نہیں ہوگا، محرم میں نکاح نہیں ہوگا، یا سرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا، اس پہ بھی ہے۔ یہ بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ عورت بیوہ ہو گئی تو اب نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، کیونکہ یہ بری بات ہے، بچے بڑے بڑے ہو گئے۔ تو کیوں بھائی، بڑے بڑے ہوں چھوٹے چھوٹے ہوں، اللہ نے نکاح کی ہر وقت اجازت دی ہے۔ تو اسی میں معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ 4 شادیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے حلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے 4 شادیاں کرتا ہے، ان میں عدل کرے گا، ان کے حقوق ادا کرے گا، تو اس کو برا بلا کہنا یا اس کا یہ سمجھنا کہ میں گویا عیاش ہو گیا ہوں، تو یہ بھی اللہ کے حلال کو حرام کرنے والی بات ہے۔ آپ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، آپ کہیں میں 4 نہیں رکھ سکتا، یار بڑی ٹینشن ہے، پھڈے ہیں بیویوں کے، سالے آ جائیں گے ڈنڈے لے کے سر پھاڑنے کے لیے، اس وجہ سے نہیں کر رہا، تو یہ آپ کا ہیڈیک ہے۔ بھائی ہر حلال کام کرنے کا، ہر حلال کام کے کرنے کا ہر ایک میں تپڑ بھی نہیں ہوتا، ہر حلال کام میں کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مشکل ہو جائے گا۔ لڈو کھانا حلال ہے نا، لیکن کھائیں گے تو وزن بڑھے گا نا، جب وزن بڑھے گا تو کولیسٹرول بڑھے گا، کولیسٹرول بڑھے گا تو یہ ہو جائے گا، تو لوگ لڈو نہیں کھاتے۔ تو ہر حلال کام بعض دفعہ اس لیے نہیں کیا جاتا بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ مجھے لوگ عیاش سمجھیں گے یا مجھے برا سمجھیں گے، یار اس کو دل ہی نہیں بھرتا، شادیوں پہ شادیاں ہی کرتا چلا جا رہا ہے، بریکیں فیل ہو گئی ہیں، جیسے میرے اوپر تو یہ الزامات لگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا ہے، خیریت تو ہے۔ میں نے جب تیسری شادی کی تو میرے بھائی نے مجھے کہا خیریت، بڑے بھائی نے، حالانکہ بہت اچھے تعلقات ہیں میرے ان سے، میں نے قرآن انہی سے پڑھا ہے، میں نے جو قرآن پڑھا اپنے بڑے بھائی سے پڑھا۔ تو میں نے جب تیسری شادی کی نا تو انہوں نے کہا یار بس کرو یار، کیا ہو گیا؟ مجھے کہہ رہے تھے، مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ ایسے آنکھیں دکھائیں انہوں نے، تو ہم بس شرمندہ ہونے لگا تھا، لیکن جب یہ آیتیں میرے ذہن میں آئیں تو میں شرمندہ ہوئے بغیر سائڈ سے نکل گیا۔ شرمندہ ایسے طریقے سے ملامت کی جاتی ہے نا، آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی دھچکا لگا، میں اپنے آپ سے پوچھا کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ چلو ایک تھی، پھر دوسری ہو گئی، لوگ دوسری نہیں کر رہے تو چلو کر لی تیسری۔ تو ایسے انہوں نے مجھے ایسے یوں کر کے، میرے بھائی صاحب اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، تو ایسے جب وہ آنکھیں دکھائی نا تو میں بھی تھوڑا سا شرمندہ ہوتے ہوتے رہ گیا، میں ایک دم میں جو ہے نا سائڈ سے نکل گیا۔ میں نے کہا یار، پھر میں نے غور کیا، بھائی لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، بیوی کو تکلیف ہو تو سمجھ میں آتا ہے، اس پہ سوکن آئیے، وہ ناراضی کا اظہار کرے، یہ بالکل صحیح۔ بھائیوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، بہنوں کو بھی ہو رہی ہے، پڑوسیوں کو بھی ہو رہی ہے، دوستوں کو بھی ہو رہی ہے، مسجد کی کمیٹی کو بھی ہو رہی ہے، مسجد کے نمازیوں کو بھی ہو رہی ہے، تو کیوں بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے پیسے لے کے کر رہے ہیں کیا؟ سمجھ میں آتا، چلو سسرال کو ہو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ ان کو خیال ہو کہ ہماری بہن پہ سوکن آ گئی، ان کو اس بیس پہ تکلیف ہو، چلو ٹھیک ہے، لیکن محلے والوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں کو کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام مت سمجھو۔ تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عیاشی کے لیے بھی 4 شادیاں کر رہا ہے نا، حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے، عیاشی کا یہ مطلب نہیں کہ بس شادی کر کر کے چھوڑ کے طلاقیں دے دے کے شادیاں کروں گا اور حقوق بھی ادا نہیں، بس جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ ایک آدمی کا ارادہ ہے وہ حقوق ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا، جو ایک نبھانے والے جیسے مرد ہوتے ہیں اس طرح سے کرے گا، تو بے شک عیاشی کے لیے کر رہا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ کون سی عیاشی حرام ہے کون سی حلال ہے یہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ او بھائی آپ کھانا تو آپ کا مسور کی دال سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے نا، آپ پیزا کھاتے ہو تو یہ عیاشی ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ پیزے میں تو صحت کو نقصان ہوتا ہے، پھر بھی اسے کوئی عیاشی نہیں کہتا۔ اپنے خرچے سے اب کوئی آپ سے کہے کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی پیزے کھا رہے ہو، کل بھی پیزا کھا رہے تھے آج پھر پیزا کھا رہے ہو،
کل میں نے تمہیں دیکھا تھا برگر کھا رہے تھے, نہاری کھا رہے تھے, آج پھر نہاری, کیا یہ عیاشی ہے؟ تو آپ کہو گے بھائی اپنے پیسوں سے کھا رہا ہوں, تجھے کوئی تکلیف ہے؟ چوری کر کے کھاتا تو تکلیف ہوتی نا. حالانکہ برگر کھانے والے کو, پیزا کھانے والے کو اس لیے بھی ملامت کی جا سکتی ہے کہ جو برگر زیادہ کھاتا ہے وہ برگر کی طرح گول ہو جاتا ہے, اس میں تو صحت کا نقصان ہے. جبکہ شادی کرنے میں اپنے خرچے پہ اگر انسان کر رہا ہو, صحت کو فائدہ نہیں, نقصان نہیں, بلکہ کیا ہے, فائدہ ہے. اور آپ کو بھی فائدہ, اور آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کو بھی فائدہ. تبھی تو وہ آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوئی ہے. کوئی بھی خاتون آپ سے نکاح کرتی ہے تو اس کو اپنا فائدہ نظر آئے تبھی ہوئی نا تیار. وہ اس کا بھی فائدہ, اس کے رشتہ داروں کا بھی فائدہ, اس کی اولاد کا بھی فائدہ کہ وہ اولاد کی کفالت کرنے والا باپ مل گیا, تو فائدے ہی فائدے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا فائدہ نہیں بھی ہوتا تو اللہ نے جب کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے. تو اس لیے کوئی عیاشی کے لیے بھی 4 شادیاں کر رہا ہو بالکل حلال ہے. اس میں اپنی طرف سے آپ کو اللہ نے بتا دیا کہ حرام عیاشی کون سی ہے اور حلال عیاشی کون سی ہے. حرام زنا ہے اور حلال کیا ہے, نکاح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کرنی ہے تو بیوہ عورتوں سے کرو. یقیناً ثواب کی بات ہے, بیوہ عورت سے کریں, لیکن اگر کوئی خوبصورت سی کنواری لڑکی تلاش کر کے کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حلال ہے نا بھائی, حلال ہے. ہاں اس لڑکی کو یہ کہا جائے گا کہ تم کیوں کر رہی ہو اس سے, تم کسی کنوارے سے کرو بھائی. لیکن اگر وہ پھر بھی کر رہی ہے تو اس کا مطلب وہ میرڈ آدمی کو کنوارے پر کیا کر رہی ہے, اس کے والدین ترجیح دے رہے ہیں. تو یقیناً اس میرڈ کے کوئی سرخاب کے ایسے پر لگے ہوں گے کہ ان کو کنوارے سے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو جب ان کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو تکلیف بولو بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کنواری سے کی ہے تو یہ تو بڑی عیاشی ہے. بھائی کنواری سے زبردستی نہیں کی ہے, اس کی مرضی سے کی ہے. تو اس نے بھی اپنی مرضی سے کی ہے, اس کے ابا بھی راضی, اس کی اماں بھی راضی, اس کے بھائی بھی راضی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس میں کوئی اٹریکشن نظر آ رہی تھی, اٹریکٹیو تھا ان کی نظر میں, تبھی انہوں نے کر لی. تو آپ پیغام بھیج دیتے, ہو سکتا ہے آپ سے کر لیتے وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ نے پیغام نہیں بھیجا تو جس نے بھیجا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا. نہ خود کرتے ہیں نہ کسی میرڈ کو بولو نا بھائی کرنے دیتے. کوئی چوتھی شادی کسی کنواری سے کرے نا اور لوگ اعتراض کریں کہ کنواری سے کیوں کی, کہنا اس لیے کی کہ آپ نے نہیں کی. یا تو خود کر لیتے, نہ خود لڑکیوں کی سے شادیاں کر رہے ہیں اور نہ جب کوئی کرنا چاہے تو اسے کرنے دیتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, عرف میں چھوڑیں کیا کہتے ہیں. تو بس اتنا ہے کہ جو ہے نا یہ لڑکی اور اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سوچیں, اور وہ سوچتے ہیں. اس زمانے میں کسی کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہے, وہ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے, یہ بھی آپشن ہے. یہ والے آپشن میں کنوارا ہے, خوبی کی بات ہے, پہلے سے میرڈ نہیں ہے, لیکن ان کو کچھ فالٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور میرڈ میں عام نارملی تو نہیں کرتے وہ, لیکن بعض دفعہ میرڈ میں دیکھتے ہیں یار اس کنوارے سے بہرحال یہ. اچھا میں نے ایسی بہت ساری شادیاں دیکھی ہیں, تجربے ہو گئے نا اب تو, کہ جن میں لڑکی نے کسی کنوارے سے شادی کی ہے, نقصان ہوا ہے, میرڈ سے شادی کی ہے تو عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی. اس کے اپوزٹ بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس میں آزادی رکھی ہے, لڑکی والوں کو اختیار دیا ہے کہ تم کنوارے سے کرنا چاہو, میرڈ سے کرنا چاہو کرو. اللہ نے اس کو نہیں ترغیب دی کہ پہلے سے جو شادی تھا اسی سے کرو. اللہ نے کہا تم اپنے لیے اچھے سے بہتر دیکھو, اور مرد کو کہا تم اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھو. اس کو بھی بتا دیا کہ بہتر سے بہتر دیکھو مگر ضروری نہیں کہ مل جائے. آپ کو بھی بتا دیا کہ بہتر سے بہتر دیکھو مگر ضروری نہیں کہ مل جائے. تو ہو سکتا ہے ایک ٹائم کے بعد آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. اسی وجہ سے دوسری شادی کے لیے میرے پاس آتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں بھائی مفتی صاحب ایسا رشتہ چاہیے, یوں ہو تو یوں ہو. میں کہتا ہوں بھائی سیکنڈ میرج میں اس قسم کی آپ کی شرطیں نہیں چلیں گی, کیونکہ سیکنڈ میرج کے لیے کوئی تیار اول ہوگا نہیں. ہو جائے تو بڑی بات ہے, تو اس لیے وہ فلاں بیوہ ہے, فلاں طلاق یافتہ ہے, اس سے کر لو. تو مجبور ہو کے کرنا پڑتا ہے ان کو, اس لیے کہ ملتی نہیں ہے. اور اگر کسی کو مل رہی ہے کنواری تو بھائی مل رہی ہے تو خوش ہونا چاہیے نا, ماشاءاللہ مردن بہت اچھا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو کوئی اچھی بیوی مل جائے تو اس پہ مبارکباد دی جاتی ہے نا. ارے آپ کے دوست کی کہیں شادی ہو گئی, بہت اونچی کسی شہزادی سے شادی ہو گئی, اور وہ بڑی خوشی ہوئی بتا رہے یار وہ بڑے اونچے گھرانے میں میری شادی ہو گئی, میری وائف ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اچھا خاندان بھی ہے. تو آپ خوشی کرو, اس کو مبارکباد دو گے نا, ویل ڈن یار بڑی خوشی ہوئی. یہ تو نہیں کہو گے یار بہت تکلیف ہوئی, شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہو تم, اپنی شکل تو دیکھو. کہتے ہیں یار تم کون سا اتنے خوبصورت ہو, تم بھابھی ایسی خوبصورت کیوں لے کر آ گئے. کوئی کہتا ہے ایسے موقع پہ؟ بھائی کہتے ہیں یار تمہارے لک ہے یار, چلو اچھی بات ہے, ہمارے لیے بھی دعا کرو. یہی ہوتا ہے نا. تو جیسے پہلی شادی میں ایسا ہوتا تو دوسری میں بھی یہی جذبات ہونے چاہیے, تیسری میں بھی ہونے چاہیے, اور چوتھی میں بھی
بولو بھائی یہی ہونے چاہیے. کسی کی چوتھی اگر کسی خوبصورت لڑکی سے, کنواری لڑکی سے بالکل ایک دم کوئی شہزادی سے شادی ہو رہی ہے تو آپ مبارکباد دو, ویل ڈن بھائی. سنا ہے کہ بہت اچھی جگہ آپ کی شادی ہوئی ہے, حالانکہ آپ کے پہلے سے 18 اور 20 بچے ہو چکے ہیں, آپ خود جناب 55 اور 60 سال کے ہو چکے ہیں. مولانا شمشور صاحب کی ایج زیادہ تھی, ان کی سیکنڈ وائف بہت کم عمر تھی, تو لوگوں نے تانے دے دے کے ان بیچاروں کو شہید ہونے پر مجبور کر دیا. اتنا ان کو لوگوں نے تانے دیے تھے نا کہ اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ بس ان کو اللہ نے شہادت دے کے اٹھا لیا تو صحیح ہو گیا, ورنہ وہ بیچارے ویسے ہی دنیا سے ان کا انتقال ہو جانا تھا. تو جب لڑکی والے بھی خوش تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی خوش تھے, تو پتہ نہیں نمازیوں کو کیا ہو رہا تھا. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے, اپنی طرف سے پابندیاں مت لگاؤ. سمجھ میں آ رہی بات؟ لا تحر. ہاں یہ جو میں نے بار بار لفظ استعمال کیا نا کہ شادی اگر عیاشی کے لیے بھی دوسری کر رہے ہیں تو بھی جائز ہے, یہ کہنے کی حد تک ہے, ورنہ نکاح عیاشی کے لیے ہوتا ہے نہیں. یہ تو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. عیاشی زنا میں ہے, نکاح میں نہیں ہے. نکاح تو بھائی ساری زندگی کے لیے, اس کے گھر کا خرچہ, گیس بجلی کا بل, اس کے بچوں کی اسکول کی فیسیں, بچوں کی پیدائش کا خرچہ, پھر ایک عدد ساس بھی جہیز میں ملیں گی آپ کو, سالے بھی ملیں گے, ان کی بھی ٹینشن. ایک ساس کو افورڈ کرنا اتنا مشکل کام ہے جس کی 4 ساسیں ہوں, آپ اندازہ لگاؤ. ایک وائف ہوگی تو 2-3 سالے ہوں گے, 4 وائف ہوں گی تو کتنے ہوں گے؟ میں نے ایک دفعہ بیٹھ کے اپنے سالوں کی تعداد گننا شروع کی تو میں نہیں گن سکا, ابھی بھی مجھے یاد نہیں ہے میرے ٹوٹل سالے کتنے ہیں. 4 یا 5 ادھر ہیں, 2 ادھر ہو گئے ہیں, اچھا خاصے ہیں, ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ عیاشی ہے, اس کو عیاشی بولتے ہیں. اگر یہ عیاشی ہوتی نا تو دنیا کے جو ہمارے مشہور عیاش سیاست دان ہیں ان سب کی 4 ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہمارے سابق صدر جن کی وائف کا جب انتقال ہوا, میں نہیں کہہ رہا وہ عیاش ہیں, وہ اللہ ہی جانے عیاش ہیں یا نہیں ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن وہ جو ہمارے سابق صدر تھے ان کے پاس اتنے وسائل اور اتنے اسباب ہیں, وہ اپنی وائف کی شہادت پر تو کم از کم کتنی کرتے؟ بولو بھائی 4 کرتے. انہوں نے نہیں کی. اسی وجہ سے نہیں کی کہ بھائی بہت بڑی ایک کا انتقال ہو گیا, اس پہ اللہ کا صبر کرنا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ دوبارہ نہیں کروں گا. تو پیغمبروں نے کی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی 4 بیویاں, ابراہیم علیہ السلام نے 3 شادیاں کی, یعقوب علیہ السلام نے 2 کی, اور پھر جب یوسف علیہ السلام گم گئے تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ایک اور نکاح کیا انہوں نے. تو یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے. آج بھی زیادہ تر دیندار لوگ یہ کام کرتے ہیں. علماء صلح میں آپ کو 2-2 3-3 شادیاں ملیں گی, عام پبلک میں نہیں ملیں گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, جو ان حلال چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ان کو حلال ہی رکھو. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا رکھو؟ حلال رکھو. اپنی طرف سے پابندیاں نہیں لگاؤ. میں لوگوں سے کہتا ہوں, میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں زنا کر رہے ہیں, اللہ بچائے سب کو برائی سے, تو میں ان سے کہتا ہوں یار توبہ بھی کرو اور حلال آلٹرنیٹ کے طور پہ حلال کی طرف آ جاؤ. کیونکہ جس آدمی کو یہ برائی کا چسکا لگ جائے نا, اس سے دیکھیں, جو ڈاکٹر جب آپ سے سگریٹ چھڑواتے ہیں تو آلٹرنیٹ کوئی چیز بتاتے ہیں کہ فی الحال یہ استعمال کر لو. جن کو چائے چھڑوائی جاتی ہے نا ان سے کہا جاتا ہے فی الحال ادرک کا قہوہ پی لیا کرو, کچھ چائے کا لک آ جائے گا تھوڑا سا. ایک دم کسی سے کوئی چیز چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے. جو نشے والی چیزیں ہیں کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ان کو دیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کو زنا کی عادت پڑ جائے تو صرف توبہ سے معاملہ نہیں بنتا. توبہ کر لے گا, دوبارہ جب باڈی میں خواہش پیدا ہوگی کیا کرے گا پھر وہ؟ تو ایسے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کسی سے مت پوچھو, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے اس سے شادی کرو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, ظاہر ہے دیے ہوں گے تبھی کوئی ایگری ہوگی نا, ورنہ ایگری تھوڑی ہوگی. اور میں نے کہا 4 کرو, کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب آپ کو منع کریں گے کیونکہ آپ کے زنا کرنے میں ان کا اپنا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے زنا کو سب نے آسان بنا دی, کہتے کرتے رہو. شادی کی جب بات کرو گے تو سب کو ٹینشن ہوگی. تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. جب اللہ سب سے بڑا, اللہ نے کہہ دیا بھائی میری طرف سے اجازت ہے, تو آپ بولو بھائی اللہ نے اجازت دی ہے, اب مجھے کسی سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں. تو نکاح کرو. الحمدللہ کئی نوجوانوں نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ مفتی صاحب ہم نے آپ کے بیانات سنے اور زنا کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے. جب بیان سنا تو ہم نے کہا یار اللہ نے اتنا کھلا آپشن رکھا ہے اور اتنا آسان بنایا نکاح کو, تو کیا ضرورت ہے گند میں منہ مارنے کی.
جس سے زنا کرنا چاہتے تھے نا اسی کو راضی کر کے نکاح کیا اس سے. جب ایک شادی کا انسان سوچتا ہے نا تو اس کا معیار اونچا ہوتا ہے کہ یار میں اس کو بیوی نہیں بنا سکتا, یہ دوستی تو کر لوں گا بیوی نہیں. لیکن جب اس کے 4 دماغ میں ہوں گی تو کہے گا یار چلو ایک یہ بھی کر لو, دوبارہ دوسری شادی میں تھوڑا معیار کیا کر لوں گا, اونچا کر لوں گا. تو اس میں انسان کا ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے. اور میں نے تو ایسے بھی الحمدللہ نکاح ہوئے ہیں جن کو میں نے مشورہ دیا نکاح کرو, وہ ایگری نہیں تھے لڑکی سے نکاح پر, کیونکہ لڑکی کی عمر زیادہ تھی, لیکن زنا سے بچنے کے لیے انہوں نے شادی کر لی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بعد میں دوسری کر لینا جب اللہ وسائل دے گا. ان سے میں نے کہا بعد میں دوسری کر لینا. انہوں نے جب پہلی کی ہے نا تو اگرچہ وہ ایگری نہیں تھے, لیکن کیا ہوا کہ جب ایک حلال سے ان کے جذبات کی تسکین ہو گئی, اولاد ہو گئی, انہوں نے کہا یار بس یہی ٹھیک ہے. نہ دوسری شادی کی انہوں نے اور اسی کے ساتھ نباہ کیا, ان کو اللہ نے اولادیں بھی دی. تو ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ وہ خود کر لیتے ہیں, کہتے ہیں چلو یار بس. شروع میں انسان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں, جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کو تسکین مل جاتی ہے, حلال سے بیوی سے محبت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, رہنے کی وجہ سے. تو ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اب کرنی نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا دوسری کروں گا. انہوں نے کہا یار میں اسی پہ اتنا مطمئن ہوں, اگرچہ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے, میرے بچے ہو گئے, میں اب خوش ہوں. بہت اچھی بات ہے, ماشاءاللہ آپ کیا ہو گئے, خوش ہو گئے. تو اگر اس کو پہلے سے میں دوسری کا اس کے دماغ میں نہ ڈالتا تو یہاں وہ نکاح نہیں کرتا. کہہ رہے بھائی میری عمر زیادہ, میرے سے عمر میں زیادہ, میں کیوں کروں. ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, بعض لوگ بیوہ عورت سے نکاح کر لیتے ہیں اس امید پر کہ یار بعد میں دوسری شادی کسی کنواری سے کر لیں گے, لیکن جب وہ نکاح کرتے ہیں تو ان میں محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں, اولاد دے دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یار, مجھے اتنی اچھی تو کنواری بھی بیوی بھی نہیں ملے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آئے گا نہیں اتنے آرام سے. تو اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, اللہ کے حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حلال مت کرو. تو نکاح بھی پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ نکاح کوئی ناپاک چیز تھوڑی ہے, نکاح تو پاکیزہ چیز ہے. تو اس لیے یہ بھی حلال ہے. ہاں شرط اللہ نے بیان کی, حقوق سب کے پورے طور پہ ادا کریں.